السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں طاہر گورا صاحب نے آج جوائن کیا ہے، ایک زبردست قسم کا جو یوٹیوب چینل ہے، ٹی وی ان کا ٹیک ٹی وی کے نام سے، وہ بھی چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت بولڈ طریقے سے بات کرتے ہیں اور بہت کچھ ہمیں سر سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن سر آج عجیب کہنا چاہیے کہ عجیب قسم کی نیوز ہے ہمارے پاس، جس پہ شاید آپ کو بھی ہنسی آئے، اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہم کریں گے وہ ایک میپ جو ہے وہ کہا گیا ہے پاکستان میں ہر ٹی وی چینل کو کہ وہ دکھائیں، اور اس میں کئی جو علاقے ہیں وہ ایسے سر جس کو کہنا چاہیے کہ انڈیا کے ہیں، اور انہوں نے اپنے دکھا دیے کہ جی یہ ہمارے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ اصل میں میپنگ اپنے طور پر کر رہے ہیں، اور یہ میپنگ ہے ڈسٹریکشن کی میپنگ، جو عوام کو اصل ایشوز ہیں، جو وہاں پہ مہنگائی ہے، پولیٹیکل ٹرموائل ہے، اور ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کسی بھی لحاظ سے ترقی نہیں ہو پا رہی، ان سب باتوں کو چھپانے کے لیے یہ اس طرح کے جو ہیں وار فیئر حربے اپناتے ہیں۔ اب دیکھیے آج ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جس میں کنونشنل وار پاسبل ہی نہیں رہی، تو یہ سوشل میڈیا کی وار اور ڈسٹریکشن کی وار اور سائبر حربے یہ سارے اپنا رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر یہ جو نئی میپنگ انہوں نے کی ہے، ان کا جو ڈائریکٹوریٹ ہے ڈان کی خبر کے مطابق کہ 9 بجے کے بلیٹن سے پہلے یہ میپ دکھانا ہے، اس سے حاصل اصول کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس جنگ کو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے وہ لوگ، وہ پولیٹیکل ادارے، گورنمنٹ جو عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس سے حاصل اصول کیا ہوگا؟ سوائے اس میں انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ کے علاوہ مجھے تو کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آپ نے آرزو کہا کہ ہنسی آتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بلا شبہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ آفٹر آل یعنی وہ حربے اپنائیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے سوائے اپنی ہی عوام کے سامنے یہ مذاق کا نشانہ بنے، اس کے علاوہ کچھ بھی ان کو حاصل اصول نہیں ہے۔ آپ کے سامنے یہ بھی میپنگ کی بات کر رہے ہیں، یہی انہی کی منسٹری تھی، فواد چودھری کی منسٹری آف انفارمیشن کے جو لوگ ہیں، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی کہا کہ ٹی ایل پی کو بھارت سے مدد ملتی ہے اور یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں۔ اسی ٹی ایل پی کو انہوں نے بین آرگنائزیشن کی فہرست نکالا کیونکہ جنرل قمر باجوہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی ٹی ایل پی کے لیڈرز کی، تو وہ بھارت کے ایجنٹ بھی نہ رہے اور غیر ملکی دشمن بھی نہ رہے، وہ پھر پاکستان کے حب الوطن ایک دم سے راتوں رات بن گئے۔ تو پاکستان کی عوام کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ ساری ڈرامہ بازیاں نظر آ رہی ہیں کہ آفٹر آل اس سے حاصل اصول کیا ہے۔ دیکھیے آرزو، جو پاکستان کے بہت شدید مسائل ہیں وہ اکنامک کرائسس ہے، مہنگائی سے عوام پس رہے ہیں، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، جو ہم یہاں بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں، کہ یہ گورنمنٹ کس طرف جا رہی ہے، بلکہ گورنمنٹ کہیں جاتی نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو اس ساری صورتحال میں اب یہ شعبہ بازیاں کہ ایسا میپ بنا دو جس میں بھارت کے کچھ حصوں کو بھی پاکستان کا حصہ دکھا دیا جائے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کیا گراؤنڈ ریالٹیز کو چینج ہو جائیں گی؟ اس سے کیا کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کا مذاق بننا کم ہو جائے گا؟ انٹرنیشنل کمیونٹی جو امبیسڈر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ پھر ظاہر اپنی رپورٹس میں لکھتے ہیں اپنی سرکاروں کو کہ بھئی یہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں۔ تو اس سے کیا یہ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال میں شاید آپ سے بھی جاننا چاہوں گا اور ان سے بھی جاننا چاہوں گا جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کہ اس سے یہ آفٹر آل اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہیں لگتی آپ کو کہ جو مین ایشوز ہیں پاکستان میں اس وقت، لوگ جو ہیں ان کے اوپر جس طرح سے مہنگائی آ رہی ہے، جس طرح سے اور دوسری چیزیں ہیں، اس پہ لوگ چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ کل پرسوں انہوں نے لاہور میں ایک دو لوگوں کو اریسٹ کیا جو پروٹیسٹ کر رہے تھے مہنگائی کے اوپر، اور وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ کیا اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے؟
کیونکہ جو بھوکے پیٹ ہیں، جن کے مسائل بے پناہ ہیں، ان کی اٹینشن اپنی بھوک مٹانے کے علاوہ اپنے جو بہت ہی معمولی مسائل ہیں ان کو حل نہ کر سکنے کی وجہ سے جو فرسٹریشن ہے، اس سے ہٹ کے ان کے میپنگ والے ڈراموں کی طرف جا پائے گی؟ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ جو لوگوں کے بہت ہی بنیادی مسائل ہیں جب وہ حل نہیں ہوں گے تو وہ بیچارے کچھ اور سوچنے کے یا کچھ امیوزمنٹ لینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ مقصد بھی اس میں پورا ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اپنے منسٹری کے لوگوں کو اس طرح کی جو کیلیگرافی ہے یا اس طرح کی جو ان کی وہ آپ کہہ لیجئے فوٹو شاپ ہے جس پہ یہ سارے کام کرتے ہیں، اس میں بس انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ اچھی خطاطی کر لو اور اچھے قسم کے فوٹو شاپ کے کام کر لو، تو وہ اس میں بزی ہیں اور آپس میں یہ منسٹر ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اپنے لوگوں کو کس طرح بدھو بنایا ہوا ہے، خود بھی بدھو بنے ہوئے ہیں۔ خیر یہ تو نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود بھی بدھو بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک بہت ہی کربناک سچویشن بھی ہے اور انتہائی مزاحیہ سچویشن بھی ہے بیک وقت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر جیسے کہ ہم نے ٹی ایل پی کی بات بھی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے اوورسیز پاکستانیز کی بات کی، آپ خود بھی ہیں، آپ نے ابھی جیسے کہا کہ بالکل آپ کو احساس ہے کہ پاکستان میں لوگ پریشان ہیں۔ ایک کلپ لگایا تھا پی ٹی آئی آفیشیل کے پیج پہ کچھ دن پہلے خاتون کا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم تو یہاں بڑے پریشان ہیں اور پاکستان میں تو لوگ جنت میں رہ رہے ہیں۔ خیر اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اور یہاں تک کہ ان کو وہ کلپ ہٹانا پڑ گیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو وہاں سے، اور ابھی تک ان کے اوپر جیسے کہتے ہیں جوکس بن رہے ہیں، لطیفے لوگ تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں، آپ بھی جو ہے وہ کینیڈا میں ہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی آپ کے جو ہے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، یہ کیا کس لیے سپورٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ عمران خان کی گورنمنٹ کو؟ کیوں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ کیا پرابلمز چل رہی ہیں؟ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی مجھے 2-3 دن پہلے میرے خود کے ریلیٹیو جو اوورسیز ہیں انہوں نے مجھے بلاک کر دیا۔ وہ مجھے کہتے ہیں تم عمران خان پہ کرٹیسزم کرتی ہو تو وہ اس پہ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی اوورسیز پاکستانیز کو؟ دیکھیے یہ آپ کی بات درست ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی جو نظر آنے والی اکثریت ہے، میں اس پہ زور دے رہا ہوں، نظر آنے والی یعنی ووکل جو اکثریت ہے وہ بظاہر عمران خان کی حامی نظر آتی ہے، اور جو لوگ ان کے حامی نظر آتے ہیں اس سے ان کی اپنی مینٹل بینکرپسی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہوئے بھی حقائق کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی اپنی مینٹل بینکرپسی ہے، انفارچونیٹلی میں کھل کے کہہ رہا ہوں۔ دوسرا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے اوورسیز میں بسنے والے پاکستانیوں کا ایک ہمیشہ سے یہ ایک یوٹوپیا یا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کرپشن کے خلاف ہیں۔ یہاں پہ ایک امپریشن یہ ہے جی کہ جو شریف خاندان اور بھٹو خاندان کے لوگ ہیں وہ کرپشن میں انوالو ہیں۔ پاکستان کی سیاست بائی دا وے ان دونوں بڑے خاندانوں یا دونوں بڑی پارٹیوں کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ریجنل لیول پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے اور پلیئرز بھی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے نواز شریف کی فیملی یا زرداری کی فیملی ہی پالیٹکس میں حاوی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مولانا فضل الرحمان کا گروپ خیبر پختونخوا کی جو وزیرستان کی بیلٹ ہے اور جو ان کا پورا رورل ایریا اس پہ کافی حاوی ہے، اے این پی کا کافی زور ہے۔ تو پورے پختون خواہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی اتنی گرفت نہیں ہے جتنی گرفت شاید خود پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی کی پہلے سرکار بھی وہاں پہ رہی جب ان کی فیڈرل میں سرکار نہیں تھی، ایون مولانا فضل الرحمان کی، اے این پی کی، تو وہاں پہ سندھ میں جو آپ دیکھ لیجئے چھوٹے موٹے اور بہت سارے گروہ ہیں، شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں تو وہاں پہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دو پارٹیاں ہی پاکستان کو چلاتی رہی ہیں، اس کے علاوہ ریجنل پارٹیاں بھی کافی ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان میں اتنی ریجنل پارٹیاں ہمیشہ رہی ہیں تو وہ بھی چلاتی رہتی ہیں۔ تو ان سب پارٹیوں کے گزشتہ کو 40-50 سالہ ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اوورسیز پاکستانیز کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی پاکستان کی ترقی نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن ہے، اور چونکہ عمران خان نے اینٹی کرپشن ہی ایک نیریٹو لیا تھا اسے 20-25 سال پہلے جب انہوں نے اپنی پارٹی کو انٹروڈیوس کروایا تھا تحریک انصاف کو،
لیکن آج آپ گراؤنڈ پہ دیکھیے جب ان کی سرکار ہے تو ان کی سرکار میں پی ٹی آئی کے کون سے لوگ ہیں؟ ان کی سرکار میں تو دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں سب، چاہے یہ شیخ رشید ہوں، چاہے فواد چودھری ہوں، چاہے جہانگیر ترین ہوں، مطلب جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ سارے کے سارے دوسری پارٹیوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، فردوس عاشق ایوان ہوں۔ تو ابھی آپ کے سامنے پینڈورا پیپرز جو کھلے تو ان کی پارٹیوں کے لوگ کتنے اس میں آئے۔ تو اب یہ بات اوورسیز پاکستانی جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کرپشن کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اگر ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان کی پارٹی میں دوسری پارٹیوں کے لوگ کتنے چھائے ہوئے ہیں اور ان کی جو ان کے اثاثے ہیں، مالی اثاثے ہیں، اور جو پینڈورا پیپرز میں ان کے نام آ رہے ہیں، اگر یہ بھی ان کو نظر نہیں آتا تو پھر جو میں نے ابھی پیچھے کہا کہ مینٹل بینکرپسی ہی ہے نا۔ پھر سر اگر نظر آنے کی بات ہو تو پھر تو ان کو ان کا فورن فنڈنگ کیس بھی نظر آ جائے، پھر تو یہ بھی نظر آ جائے کہ انہوں نے جو بنی گالا کو ریگولیٹ کروایا ہے 12 لاکھ دے کر، اور پھر علیمہ خان کی بھی سب کو سب پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ سلائی مشین اور کیا کیا باتیں ہوئی، تو پتہ نہیں کہ اچھے خاصے لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں لیکن پھر بھی ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں، بڑے فورسفلی کر رہے ہیں، اور اب جو ٹی ایل پی کے اوپر بھی جو ہے ان کو ہر طرح کی سپورٹ دی جا رہی ہے۔ تو میجورٹی آپ کے خیال سے اس خیالات کے ہیں یا کم ہے لوگ؟ دیکھیے کافی بڑی تعداد ہے اور انفارچونیٹلی وہ موجود ہیں، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ان کی سپورٹ سے عمران خان کو کتنی تقویت ملی ہے، پاکستان کے مالی مسائل کتنے ختم ہوئے ہیں، یا پاکستان میں کتنی خوشحالی آ گئی ہے اس سرکار کے آ جانے سے، یہ بھی آپ کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سپورٹ بھی میٹر نہیں کرتی۔ ہم جذباتی لوگ ہیں جنرلی، بس ایسے ہی ڈھول بجاتے رہتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ پہ ریزلٹس ہیں، جو گراؤنڈ پہ ڈیلیوری ہے، اس پہ ہماری نظر نہیں جاتی، وہ 0/0 ہی رہتی ہے، بلکہ 0/- پہ جا رہی ہے اس وقت۔ تو سچویشن یہ ہے -/- ہے، بلکہ سچویشن تو اس حد تک گمبھیر ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، یا عمران خان صاحب کا بھی جو ہیرو شپ جو ہے وہ اس میں کتنی جان باقی رہی ہے، ان کی ڈیلیوری اور ان کے وعدے بالکل بوگس ثابت ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جو ان کو لائے ہیں وہ بھی اب ایک طرح سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، کیونکہ جو ان کو لائے تھے ان کا بھی خیال تھا کہ یہ کچھ ڈیلیوری کریں گے، یہ کچھ ڈیلیور کریں گے، وہ ایسے نہیں لائے تھے ان کو کہ یہ ان کو ان کا کوئی چہرہ مبارک نہیں دکھانا تھا ان کو، وہ لائے تھے کہ یہ دنیا سے کوئی پیسہ ویسا لے کے آئیں گے، کوئی قرضے جو ان کا بڑا تھا دعویٰ کہ میں مطلب آپ کو لے کر دوں گا، امدادیں لے کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ جو لوٹی ہوئی کوٹ اور دولت ہے وہ بھی واپس لاؤں گا۔ تو عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکے، پھر ان کا یہ خیال تھا کہ ہم IMF کی شرطیں نہیں مانیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دنیا جہان کے کلابے میں جو ہیں اوپر سے نیچے کر دیں گے۔ پریکٹیکلی 0/0 سے بھی زیادہ گرا ہوا معاملہ -/- کا معاملہ ہے، تو فیلئر ہے ٹوٹل۔ لیکن سر انہوں نے یہ بھی کیا ہے نا کہ انہوں نے ایئر اسپیس بند کر دی انڈیا کے لیے، جب انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان بھیجنا چاہ رہے ہیں کچھ سامان، وہ شاید بھیجنا چاہ رہے تھے افغانستان، تو ایک طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ 1 قدم بڑھائیں، ہم 10 قدم بڑھائیں گے، پتہ نہیں 2 میں تو اس میں کنفیوژن 2 بڑھانے تھے کہ انہوں نے 10 بڑھانے تھے، اور اس کے بعد جب کوئی بات ہوتی ہے، جب کوئی کانفرنس ارینج کی جاتی ہے افغانستان کے اوپر، تو یہاں سے کہہ دیا جاتا ہے ہم شرکت نہیں کریں گے کیونکہ سارے اسپوائلرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر سب اسپوائلرز بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر چائنا کیوں جا رہا ہے، افغانستان کیوں جا رہا ہے، اور ساتھ ایئر اسپیس بند کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور جیسے آپ نے بات کی IMF وغیرہ کی، تو وہ تو ابھی عرب نیوز نے بھی جو ہے انہوں نے جو کارٹون بنایا ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں، عمران خان صاحب کا، وہ اسی طریقے سے بنایا جیسے وہ کٹورا لے کے کھڑے، اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی قسم کا ریاکشن نہیں شو کیا۔ یہی اگر کسی اور نے بنا دیا ہوتا آس پاس کسی اور کنٹری نے تو دھم مچا دیتے یہاں پہ۔ دیکھیے جی، سعودی عرب کے ساتھ یہ احتجاجی رویہ کیسے اپنا سکتے ہیں، کیونکہ کٹورا تو لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر عرب نیوز نے یہ کارٹون بنایا ہے، اب یہ اس پہ احتجاج کر کے دکھائیں،
احتجاج کر کے دکھائیں گے تو جو 3 ارب پارک کرنے کے لیے ان کو مل رہے ہیں 3.5%، اگر ان پہ بھی انٹرسٹ دینا ہے، ایسی رقم جو یہ لیں گے، جو یہ خرچ نہیں کریں گے اس پہ بھی یہ 3.5% انٹرسٹ دیں گے، اور اگر اس پہ اس کارٹون کو یہ تھوڑا سا ہدف تنقید کرتے ہیں تو وہ کہیں گے بھاگ جاؤ، یہ 3 بلین بھی نہیں ہے۔ پہلے بھی جو سنا جاتا ہے کہ شاہ محمد سلمان نے کہا تھا $1 ارب میں واپس کرو، تو یہ چائنا گئے تھے، وہ کسی بات پہ غالباً ناراض ہو گئے تھے، یہ چائنا گئے، بھاگ کے پیسہ لے کر آئے، ان کو دیا۔ اب یہ حال ہے کہ چائنا سے بھی نہیں مل سکتا ان کو، تو اس کارٹون پہ بول کے تو اب تو چائنا سے بھی پیسہ نہیں ملے گا۔ چائنا تو ان سے کچھ سی وہ باسو ڈیم یا اس کے لیے کچھ $8 ملین کا انٹرسٹ وچ از پینٹ فار اے کنٹری، لیکن وہ اس کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے فرینکلی، یعنی 38 بلین، بالکل $38 ملین which is a peanut for a country, for a country of Pakistan size، جس کی 220 ملین پاپولیشن ہے، تو وہ $38 ملین انٹرسٹ بھی دینے کو مطلب ان کے پاس شاید اتنے کھلے پیسے نہیں ہیں، اور چائنا بھی اپنے سارے وہاں پہ کام روکے ہوئے ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ آپ کا کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اتنے بڑے وہ جو کہتے ہیں نا ننگ ڈنگ کے حالات میں یہ کس بات کی اکڑ فوں ہے، کس بات پہ اکڑتے ہیں جی کہ ہم نہیں جانے دیں گے بھارت کو؟ بھائی نہ جانے دیں، ٹھیک ہے، آپ کی ایئر اسپیس آپ کی ہے۔ اب وہ بھارت کے تو وہاں پہ جو طیارے جانے تھے افغانستان میں کچھ امداد ہی لے کے جانے تھے، اور افغانستان میں ان کی گورنمنٹ، ان کی اپنی ہی پیاری گورنمنٹ ہے، نہیں جائے گی۔ ابھی شارجہ سے سری نگر سے شارجہ کی فلائٹ بھارت کی شروع ہوئی تھی، وہ بھی آف کورس پہلی جو فلائٹ ہوتی یا ایک دو جو بھی گئی فلائٹیں وہ وہاں سے گئیں ہو کے، اور پاکستان کے جو کشمیر کے حوالے سے ہیں کہ ہم بڑے ہی کشمیریوں کے لیے درد رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا درد ورد کوئی نہیں تھا، وہ کشمیری لوگ ہی تھے جو مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں، وہی جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں جانے دینا ہم نے۔ تو اس کا سر انہوں نے اناج بھی نہیں لے جانے دیا، اناج بھی افغانستان جو بھیجنا چاہ رہے تھے وایا پاکستان، وہ بھی منع کر دیا انہوں نے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ان کی چہیتی گورنمنٹ ہے وہاں طالبان کی، اس کی بھی یہ مدد نہیں کرنا چاہتے، یعنی یہ نہیں چاہتے کہ بھارت کا اناج بھی جائے، تو ظاہر ہے یہ طالبان کی اور افغانستان کے لوگوں کی مدد ہی تھی نا، وہ بھی نہیں انہوں نے کرنے دی تاکہ کہیں انڈیا کے نمبر نہ بن جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس ساری صورتحال میں جہاں ان کی چل سکتی ہے، یعنی بھارت کے ساتھ ہم جی اپنی ایئر سپیس نہیں استعمال کرنے دیں گے، نہ کرنے دیں، وہ کوئی نہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کا کوئی چانس تھا، آپ کو بھارت نے چانس دیا کہ آپ آئیے اور ہماری افغانستان میں جو نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس میں شرکت کیجیے، جس میں ایون چائنا جس کے ساتھ بھارت کی ٹینشن رہتی ہے، لیکن چائنا بھی اس میں شریک ہو رہا ہے، رشیا تو اس میں شریک ہوگا ہی۔ تو لیکن اب پاکستان نے کہا کہ مسٹر معید یوسف نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور وہ ایک سپوائلر ہے۔ بھائی افغانستان میں بھارت کی کیسے سپوائلر ہے؟ مطلب ہمیں آنیسٹلی ریئلسٹیکلی سوچنا ہوگا کہ بھارت اب تو وہاں پہ اس کے فٹ پرنٹس بھی نہیں ہیں۔ جب پچھلی سرکار کے زمانے میں فٹ پرنٹس تھے تو بھارت نے وہاں کیا کر لیا تھا؟ اگر تب کی سرکاروں کے ساتھ پاکستان کے برے مراسم تھے تو وہ پاکستان کے اپنے برے مراسم تھے نا، چونکہ جو بیگیج ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کا، اس کی بنیاد پہ برے مراسم تھے نا۔ ابھی جو طالبان ان کی بظاہر چہیتی گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے کوئی بہت اچھے مراسم نہیں ہیں، ان کو بہت زیادہ خطرات ان سے بھی لاحق ہیں۔ طالبان کی سرکار کے کئی لوگوں نے کہا جی ہم تو اٹک تک یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہم نہیں مانتے ڈوینڈر لائن کو۔ یہ تو طالبان کی عبوری حکومت کے کئی لوگ کہہ چکے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں پھر پاکستان کے کس کے ساتھ اچھے مراسم ہیں؟ چلیے پچھلی سرکاریں جو تھیں حامد کرزئی یا اشرف غنی، ان کی سرکاروں کے ساتھ نہیں تھے جی، اس میں ان کا یہ ایک بہانہ تھا جی کہ بھارت کے بہت فٹ پرنٹس تھے، یہ مانے بغیر کہ خود ان کے بیگیج تھے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ دہائیوں پرانے، جس کی وجہ سے یہ ان کو پرابلم آ رہا تھا۔ اب تو بھارت نہیں رہا نا وہاں پہ، ان کے کانسلیٹ اب بند ہیں، ان کی ایمبیسی بند ہے، تو اب بھارت کون سا سپوائلر ہے وہاں پہ؟ پہلے بھی کون سا سپوائلر تھا؟
جو سپوائلر اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ تو قطر میں امریکنز تھے، ان کو کبھی بلاتے تھے میٹنگ میں، کبھی نہیں بلاتے تھے. تو امریکنز کی تو یہ ایک کال کے منتظر ہوتے ہیں. یہی معید یوسف جو کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا بھارت، یہی معید یوسف گلا کر چکے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ جی جو بائیڈن کال نہیں کرتے عمران خان کو. سر ہم نے تو یہاں تک سنا تھا کہ جو امریکہ میں ایسے پاکستانی موجود ہیں جو کہ کافی پیسے والے ہیں، جن کا اثر رسوخ ہے، ان سے بھی کہا جائے گا کہ آپ جا کے جو بائیڈن سے کہیے کہ جی وہ ہمیں کال کر لیں. یہ تو اس لیول پہ بھی گئے. لیکن سر ایک طرف کہتے ہیں ہم نے بھارت کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنی، افغانستان پہ بات نہیں کرنی، ایئر اسپیس نہیں دینی، ٹریڈ نہیں کرنی، کچھ آگے نہیں بڑھنا، لیکن میڈیسنز ہم لیتے رہتے ہیں بھارت سے، جو ہمارے خیال سے اف آئی ایم ناٹ رانگ 80 سے 85% جو ہے میڈیسنز ہم بھارت سے لیتے ہیں. تو ادھر کیوں غیرت ان کی جو ہے وہ مر جاتی ہے یا غیرت کہیں بھاگ جاتی ہے؟ یہاں پہ بھی انہیں کہنا چاہیے ہم میڈیسنز نہیں لیں گے، مگر وہ تو پورے دھڑلے سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو آپ جانتے سر درد کی گولی بھی نہیں بنتی. اب مجھے پتہ نہیں پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا کیا حال ہے. جب میں وہاں رہا کرتا تھا تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ پروڈکشن تھی. اب سنتے ہیں ہم کہ بھارت سے کافی میڈیسن آتی ہے. تو بات یہ ہے یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ ہپوکریسی پہ ہے، جھوٹ پہ. ساری کی ساری جو بنیادیں ہیں انفارچونیٹلی پاکستان کی سو کالڈ ایلیٹ نے، یہ سیاسی ایلیٹ نے اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ نے جھوٹ کی بنیادوں پہ کھڑی کی ہوتی ہیں. بلکہ میں کہوں گا کہ جھوٹ کے مینار بنا دیے ہیں، جھوٹ کے قطب مینار بنا دیے ہیں انہوں نے وہاں پہ. کہ بھئی میں ابھی وہ بار بار دہراتا ہوں کہ ٹی ایل پی کا معاملہ ہے. بھئی ٹی ایل پی کی بھارتی ایجنٹ ہے، وہ جو ہیں پی ٹی ایم والے بھارت کے ایجنٹ ہیں. ایون آج کی سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے فارن منسٹر کی کہ جی پی ڈی ایم بھی غیر ملکی اشاروں پہ چلتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اینڈ کمپنی بھی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا وہ بھی تو سارے کے سارے غیر ملکی ایجنٹ ہیں. نواز شریف بھی غیر ملکی ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایون بٹو خاندان بھی ہمیشہ سے غیر ملکی ایجنٹ رہا ان کی نظر میں. تو کون پھر پاکستان کا ہے؟ ہر کوئی ایجنٹ ہے. مولانا فضل الرحمان تک ایجنٹ ہیں، طریق لبیک والے تک ایجنٹ ہیں، نواز شریف تک ایجنٹ ہیں. تو پھر پاکستان ایجنٹوں کے ہی ہاتھ میں ہے تو چل رہا ہے جیسا تیسا بھی ہے. لیکن سر اگر تحریک لبیک والوں کی ہم بات کریں، جن کا آپ نے بھی کہا کہ ایجنٹ، انہوں نے تو بہت کہا کہ جی انڈین ایجنٹ ہے، فنڈنگ آتی ہے انڈیا سے، سب کچھ بات کی. اب ان کے نام کے آگے سے جو بین آرگنائزیشن لگا رکھا تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے. آج اناؤنسمنٹ کر دی ہے آفس کی طرف سے بھی، پرائم منسٹر کے، کہ جی اب وہ نہیں رہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ 2-3 اور بھی پارٹیز تھی اسی طرح کی، ان کے آگے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے کہ جی یہ بھی جو ہیں یہ اب سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، اور یہ بین آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، جو کچھ بھی کہہ لیں. تو یہ چیز کہاں تک انہیں سوٹ کرے گی؟ اس لیے کہ ٹی ایل پی والے کیا ہے سب جانتے ہیں. اور اگر ٹی ایل پی والوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، ٹی ایل پی کے کئی کارکن انہوں نے رہا کیے ہیں 800 سے اوپر، اور اس طرح کی بات ان کے ساتھ اگر کری جا سکتی ہے کہ بین آرگنائزیشن کا نام ہٹا دے، تو علی وزیر کو کس کھاتے میں انہوں نے بند کر رکھا ہے؟ دیکھیے یہی بدقسمتی ہے بہت بڑی. اب علی وزیر ایک شخص کا نام ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی حمایت کرنے والے محسن داوڑ ہیں اور ان کی جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں، وہ بیچارے ایکٹیوسٹ لوگ ہیں، اور وہ سفرر ہیں ان دا ہینڈز آف پاکستانی اسٹیٹ مشینری فار اے لانگ لانگ ٹائم. ان کی اپنی فیملی کے 1 درجن کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں. ایک بیچارہ پڑھا لکھا سمجھدار آدمی جس کا نام علی وزیر ہے، وہ اور پاکستان کا ممبر پارلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جیل میں بند ہے اس وجہ سے کہ وہ کچھ سوالات اٹھاتا ہے. اب ٹی ایل پی کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک پورے کا پورا جم غفیر ہے. ایسا جم غفیر جس کو خود اسٹیبلشمنٹ نے پالا، جس کو خود عمران خان نے ماضی میں سپورٹ کیا، اور اب پھر سپورٹ کر رہا ہے عمران خان اس پہ بین لفٹ کر کے. اور ٹی ایل پی جن کو یہ ایجنٹ کہتے تھے ابھی 1 ہفتہ پہلے، وہ انہوں نے ٹی ایل پی کی لیڈرشپ نے 2 دن بعد ہی پاکستان کی سب سے بڑی جو قوت ہے آرمی، اس کے چیف دا سٹاف کے ساتھ
مل کے میٹنگ کی, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 100% نہیں 1000% ایشورنس ملی ہے چیف آف اسٹاف کی طرف سے. لک ایٹ دا سچویشن. یعنی میں کہتا ہوں اتنے بڑے تماشے ہیں, اتنے بڑے ڈرامے ہیں کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے ہنسی آتی ہے کہ یہ کس طرف کو دیش لے جا چکے ہیں. یعنی ڈٹھائی کی, جھوٹ کی جو انتہائیں بھی ہوتی ہیں, ان انتہاؤں کو بھی یہ پار کر چکے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بے ضمیری اور منافقت کی اور انتہائیں کیا ہوں گی, کن انتہاؤں کو یہ اور چھونا چاہیں گے. میں بالکل سمجھنے سے قاصر ہوں. میرا تو یہی جواب ہے. سر, ان کے جو سینیٹر ہیں فیصل واوڈا, انہوں نے کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی ٹی ایل پی کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس کا جو پرائم منسٹر کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ نہیں جانتے. اس کے بعد ایک ہنگامہ مچ گیا اور پھر وہاں سے کہا گیا آفس سے, پرائم منسٹر آفس سے, کہ نہیں نہیں ان کو پتا تھا. دوسرے منسٹرز آ گئے کہ نہیں سب جانتے ہیں. مولوی جو تھے وہ بھی نکل آئے. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے پھر ٹی وی پر آ کے کہا کہ نہیں میں اسی اپنے اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں کہ پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا. اور اکثر چیزیں ہم نے ایسی دیکھی ہیں جو پرائم منسٹر خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو پتا نہیں تھا, میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا تو پتا لگا ڈالر کی پرائس چڑھ گئی ہے, میں نے تو ادھر دیکھا تو مجھے یہ پتا چلا. تو یہ اتنی زیادہ یہ لاپرواہی اور اتنا جیسے میچور قسم کی اسٹیٹمنٹس پرائم منسٹر کی طرف سے آتی ہیں, تو اس سے کیا ڈیمیجز, ان کی اپنی پارٹی کو کیا ڈیمیجز آپ کو لگتا ہے کہ ہوں گے؟ دیکھیے ان کی پارٹی کو اچھے خاصے ڈیمیجز ہو رہے ہیں. ان کی پارٹی کے جو باشعور لوگ ہیں وہ کافی متنفر ہو رہے ہیں ان سے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان ڈیمیجز سے ان کو فرق کیا پڑے گا. یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے میری نظر میں. اس سے عمران خان کی شخصیت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ عمران خان کو پتا ہے کہ یہ ایک مہرہ ہے جو اس وقت بھی استعمال ہو رہے ہیں, پہلے بھی استعمال ہوتے رہے تھے اور آئندہ بھی استعمال ہوتے رہیں گے. اس سے پارٹی کا گراف اوپر جائے نیچے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملکوں میں اور خاص طور پر پاکستان میں اس طرح کے جو مہرے ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو خاص مہرہ نما شخصیتیں ہوتی ہیں یہی میٹر کرتی ہیں, چونکہ ان کو ہی استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا. لیکن سر ابھی جو ریسنٹلی باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے بیچ میں جو ڈی جے آئی ایس آئی کو لے کے ڈیمیجز ہوئے تھے, تو وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں, وہ کیونکہ وہ بہت گہری طرح سے جو ہے وہ چوٹیں لگی تھی اور بڑی گہری طریقے سے جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک گیپ آیا ہے دونوں کے بیچ میں, تو وہ ابھی تک ہے. آپ کے خیال سے ایسا ہے؟ دیکھیے وہ مسئلہ تو گمبھیر ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ خلیج بنی ہے. خلیج صرف اس بنیاد پر ہی نہیں بنی, خلیج بننے کی اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کچھ ڈلیور نہیں کر سکے. تو اس لیے ہی آرمی نے سوچا کہ بھئی اس شخص نے کچھ ڈلیور تو کیا نہیں, نہ ہی ڈلیور کرنے کے کوئی چانس نظر آتے ہیں, تو ہم تو وہی فیصلے کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے ڈی جے آئی ایس آئی کی جو تقرری تھی جو مناسب سمجھی وہ کی, اپنے مطابق کی انہوں نے. اچھا اب عمران خان جو ہیں وہ ظاہر ہے اس سے ان کی سبکی بھی ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں مستقبل میں جا کے کہیں کہیں گے کہ بھئی دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے آرمی کے خلاف ریزسٹ کی تھی. یعنی اسے ہیرو بھی بننا چاہیں گے, کیونکہ پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پالیٹیشین دنیا بھر کے جو بھی کچھ ایکشن ہوتا ہے اس سے وہ سارے معنی نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جو معنی بے شک ریلیونٹ نہ بھی ہوں, مگر یہ پالیٹیشینز کا کام ہے. یہ بھی کریں گے, آپ ضرور دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جب یہ اس عہدے پر نہیں ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا کہ عمران خان کی وہ ویلیو نہیں رہی, یہ اب کارتوس چلا ہوا کارتوس ہے, اس کو آزما لیا گیا, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی بساط کو, سیاسی بساط کو, پاکستان کی اسٹیٹ بساط کو چلانے والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پھر بھی عمران خان کی ضرورت نہیں. دیکھیے آپ کے اور ہمارے سامنے ٹی ایل پی کی ان کو ضرورت رہتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو کچھ ہوا ٹی ایل پی کو کھڑا کیا, ٹی ایل پی کو بٹھایا. ایون مولانا فضل الرحمان کے بھی ملے ہوئے ہیں, جو کنیکشنز ہیں وہ ہیں, جہاں چاہیے ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان ان کو وہاں پہ برتا جاتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان ایک سیزن پولیٹیشین بھی ہیں, وہ خود بھی پھر اپنا ایسا کوئی نہ کوئی کارڈ کھیلتے ہیں سم ٹائم کہ وہ پھر مجبور ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کی بات سننے کو بھی. یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 100% مورے ہوتے ہیں, مگر یہ ایسے مورے ہیں جو کچھ اپنے بھی
تار ہلاتے ہیں اور کچھ بڑی طاقتوں کی تاروں کے ہلنے سے اپنی چالوں کو چلتے ہیں. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، اور یہ سب کچھ لوگوں کو آئی ہوپ کہ نظر آ ہی رہا ہوگا. لیکن لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو شیخ رشید صاحب کی کچھ ہوائیاں اڑی ہوئی لگ رہی ہیں کافی دنوں سے، ایسا لگ رہا ہے گھبرائے سے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو انہوں نے جس طرح سے ٹی ایل پی کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کے نام کے آگے سے انہوں نے پین آرگنائزیشن ہٹا دیا، اب ٹیررسٹ نہیں کہہ رہے کچھ، یہ سب چیزوں کا آپ سمجھتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیے، جو شیخ رشید کی ہوائیاں اڑنے کی آپ بات کر رہی ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ شیخ صاحب لگتا ہے تھک گئے ہیں، ورنہ یہ سب کچھ جو ہے وہ شیخ صاحب تو صدرا سے کر رہے ہیں. جو کچھ پاکستان میں یہ ڈرامے چل رہے ہیں کوئی شیخ صاحب کے لیے نئی نہیں ہے. وہ خود ایک بہت بڑی ڈرامہ ساز اور ڈرامہ باز شخصیت ہے، تو وہ مطلب ان سب ڈراموں کے عادی ہیں. مگر ظاہر عمر کے اس حصے میں ہے، اور بندہ پھر ایک مقام پر پہنچتا ہے جہاں پہ پہنچ کے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یار انف از انف، کچھ ریٹائرمنٹ ہو جائے، کچھ مطلب یہ بہت ہی ہو گیا، حد سے زیادہ ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے کچھ وہ تھکے ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر جو ہوائیاں سی ہمیں نظر آ رہی ہیں، یا جو ان کی باڈی لینگویج تھوڑی سی تھکی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ ہے. لیکن اب یہ کہ شیخ رشید نے ٹی ایل پی کے حوالے سے کئی پینترے بدلے، کئی مذاکرات کیے. آف کورس شیخ رشید کو پتا تھا، وہ شیخ رشید ایسے پلیئر ہیں جن کو کافی پتا ہوتا ہے. ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے تحریک لبیک کہ جو ہے ڈورے کہاں سے ہل رہے ہیں، ان کو پتا تھا. لیکن ظاہر پبلک کنزمپشن کے لیے ان کو سٹیٹمنٹ دینا تھی. پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اچھا اگر تحریک لبیک والے اس حد تک جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ یہ کرے گی اور ہماری اوقات کتنی ہے. تو یہ سب جو کیلکولیشنز ہیں وہ کرتے کرتے تھک سے گئے ہیں، میرا خیال ہے ان کو پتا تھا. تو بہرحال اینڈ رزلٹ جو بھی ہوا وہ آج آپ کے اور میرے سامنے ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جو اینڈ رزلٹ آپ کو مجھے آج نظر آ رہا ہے یہی اینڈ رزلٹ پرماننٹ رہے گا. پھر یہ مورے اپنی چالیں چلیں گے، چونکہ ان کی چالیں چلنے والے تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو نظر آ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی نظر آ رہے. بالکل. لیکن سر وہی لاسٹ میں جو میں نے کہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف پہ کوئی فرق پڑے گا اس سے کہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے، صحیح رہے گا؟ فرق پڑے گا. فیٹف کا ابھی ڈیسیجن آیا ہے، پھر ابھی تو 2 ہفتے ہوئے ہیں کہ اس میں ان کو رکھا ہے گرے لسٹ میں، اور اگلے 4 مہینوں بعد پھر اجلاس ہے. حالانکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ فیٹف کی کیوں بات کر رہے ہیں. حماد اظہر نے جب پچھلے 4 مہینے پہلے کا ڈیسیجن آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ہمیں شرائط ایسی دی گئی ہیں، اگر ان پہ ہم نے عمل کیا اور پوری طرح کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہم فیٹف سے 1 سال بعد کم از کم نکل سکیں گے، بشرطے کہ ہم ان پہ عمل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو ابھی تو 4 مہینے ہوئے ہیں، پھر ان کو اور 4 مہینوں کے لیے ڈال دیا گیا ہے، اور وہاں سے پھر ان کو 4 مہینوں کے لیے اور ڈالا جائے گا. بالکل بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ٹائم نکالا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت کچھ سمجھنے کو ملا. اور مجھے اس وقت جب آپ شیخ رشید صاحب کی بات کر رہے تھے مجھے ایک صاحب یاد آ رہے تھے، اور وہ تھے پیر پگاڑا، بڑے پیر پگاڑا صاحب. آپ کو یاد ہوگا وہ کہا کرتے تھے مجھے بوٹوں کی آواز آ رہی ہے. تو وہ اب ان کی جگہ میرے خیال ہے شیخ رشید صاحب نے لے لیا. وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے بہت نزدیک تھے اور وہ پہلے سے بتا دیتے تھے کہ جی بوٹوں کی آواز آ رہی ہے. اب خیر اس طرح سے تو آواز نہیں آتی، لیکن شاید شیخ صاحب کو کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے بھی وہ کچھ تھکے سے لگ رہے ہیں، کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. لیکن آئی ہوپ کہ جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے. بہت شکریہ سر کہ تھینک آپ یو، نے جوائن کیا. بہت بہت تھینک شکریہ. یو، تھینک یو. بہت شکریہ سر. تھینک یو.